الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کیسے دینا ہے، زکوٰۃ کیسے نکالنا ہے، سونے میں، چاندی میں، روپے پیسے میں کیسے زکوٰۃ نکالنی ہے. کئی لوگ اس بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، تو آج اسی کے بارے میں آپ کو بتلاؤں گا. سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے. زکوٰۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے پاکیزگی، یعنی آپ جو اپنے مال میں سے نکالتے ہیں وہ اپنے مال کو آپ پاک کرتے ہیں. زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاکیزگی. اور شریعت میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے ان چیزوں کو کہ مخصوص مال کو، یعنی اپنے مال میں سے کچھ مخصوص مال کو کچھ مخصوص لوگوں کو آپ دیں، تاکہ اس کی وجہ سے آپ کے نفس کی پاکیزگی ہو سکے، آپ کا نفس پاک ہو سکے. زکوٰۃ کا یہ شرعی معنی ہے. اور زکوٰۃ دین اسلام کے اندر ان لوگوں پر فرض ہے جن کا مال نصاب کو پہنچ گیا، یعنی ان کا مال جو ہے نصاب کو پہنچ چکا ہے تو ان پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے. اور زکوٰۃ دین اسلام کا تیسرا ستون ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا، کہا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور انہی میں سے جو تیسری بنیاد ذکر فرمائی، کہا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یعنی زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ دینا لازم اور ضروری ہے ان لوگوں پر جن کا مال نصاب کو پہنچ چکا ہے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی واضح کر دیا ہے. وہ لوگ جن کے پاس سونا ہے اور ان کا سونا 85 گرام یعنی 85 گرام کے اوپر چلا جا چکا ہے، تو ان لوگوں کو اپنے مال میں سے اس 85 گرام سونے میں سے 2.5% زکوٰۃ کے نکالنے. اور زکوٰۃ تبھی ان پر فرض ہوگی، یعنی کسی کے پاس سونا ہے اور وہ 85 گرام کو پہنچ چکا ہے یا اس کے اوپر ہے، تو تبھی فرض ہوگی جب وہ 85 گرام کو پہنچ جائے اور اس 85 گرام پر 1 سال گزر جائے. یعنی آپ نے سونا خریدا 1 سال پہلے اور وہ 85 گرام کا تھا یا اس کے اوپر تھا، اور وہ آپ نے رکھا رہا اور اسی پر 1 سال گزر گیا، تب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. 1 سال نہیں گزرا ہے اس پر تو آپ پر زکوٰۃ فرض ابھی بھی نہیں ہوا ہے. سونے کے اوپر 85 گرام اور چاندی 595 گرام اگر ہو یا اس سے زیادہ ہو اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو، تو آپ کو چاہیے آپ چاندی میں سے بھی 2.5% زکوٰۃ کے نکال لیں. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ سونا اور چاندی میں کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے، لیکن روپے کیسے نکالیں؟ یعنی آپ کے پاس نقدی پیسے، یعنی روپے ہیں، دینار، درہم، ڈالر، جو بھی ہیں آپ کے پاس ہیں، آپ اس میں سے زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ اس میں سے زکوٰۃ آپ کو ایسے نکالنی ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا پیسہ سونے کی مقدار کو پہنچ چکا ہے. یعنی آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ 85 گرام سونا خرید سکتے ہیں، یعنی اتنی مقدار کو آپ کے پیسے پہنچ چکے ہیں، تو آپ کو اپنے پیسوں میں سے اتنا ہی زکوٰۃ نکالنا ہے جتنا آپ سونے کا نکالتے ہیں. اور اسی انداز سے اگر آپ کے پیسے چاندی کی مقدار کو پہنچ چکے ہیں، تو آپ کو اتنا ہی پیسہ نکالنا ہے جتنا جو ہے آپ چاندی کے لیے نکالتے ہیں. یہ زکوٰۃ کے بارے میں کچھ باتیں تھیں جو آپ کو میں نے بتلا دیں کہ ایسے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے اس انداز سے. اور یاد رکھیے گا، جس کے پاس سونا چاندی چاہے جو بھی ہو اور اس سے وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے ان میں سے، تو ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جیسے آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا، تو ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم، میں
ضرور ان لوگوں سے قتال کروں گا جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی دیا کرتے تھے اور اب وہ چیز نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے گا کہ زکوٰۃ کی اہمیت کتنی ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال کو سمیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے، مقدار کو پہنچ چکا ہے، مال سمیٹ کر بیٹھیں، کیا کریں گے؟ کہاں لے کر جائیں گے وہ ساری چیزیں؟ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے کہ آپ کا پیسہ آپ کے پاس نہ رکے، بلکہ وہ گھومتا رہے، غریبوں میں تقسیم ہوتا رہے، تاکہ اپنے ہی مسلمان بھائی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، غریب فقیر کی اس سے مدد ہو سکے۔ اسی لیے ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے اور زکوٰۃ اسی انداز سے نکالنی ہے۔